سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی عظمت اور شان، مقام اور مرتبہ بیان کرن دا ارادہ لے کے حاضر ہویا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے نال اور اپنی خاص مدد فرما کے حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینہ جنہوں جمادی الثانی یا جمادی الاخری کہا جاتا ہے، اس مہینے دی 22 تاریخ نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کی وفات تو 2 سال بعد 63 سال کی عمر دے اندر 22 جمادی الثانی دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اس مناسبت نال آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں دی عظمت اور شان نو بیان کرنا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے انہاں دی اس وفات دی تاریخ دی مناسبت نال اس مہینے دے اندر انہاں دی عظمت اور شان نو بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ ساری آن والی نسل نو اپنے آباء و اجداد دے حالات دا، انہاں دی سیرت دا اور انہاں دی تاریخ دا پتہ چلتا رہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ انہاں دیاں محنتاں اور کوششاں جو انہاں اللہ دے دین واسطے کی دیاں او قبول فرمائیاں نے، اللہ انہاں دی برکت نال مزید انہاں دے درجے نو بلند فرما دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم ہستی نے جنہاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے سب تو پہلے مرداں وچوں ایمان لے آندا، اور صرف مرداں وچوں ہی نہیں بلکہ سب تو پہلے اگر آپ نو نبی اور رسول بنے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنے، اور اودوں پیغمبر علیہ السلام نو رسول بنے جدوں سارے لوگ آپ علیہ السلام کی تکذیب کر رہے سن، آپ علیہ السلام نو جھٹلا رہے سن، اودوں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر نو پیغمبر منیا، رسول منیا، نبی منیا، اور تحقیق تو بغیر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی کہ تسی اللہ کے رسول ہو، اساں تانوں اللہ کا رسول من لے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں اسلام قبول کیتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ کے مشن دے اندر ساتھی بن
بڑے بڑے عظیم صحابہ مسلمان ہوئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی تبلیغ نال مسلمان ہوئے. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ جنہوں لوگوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بائیکاٹ کرنے شروع کی تھے، ابو بکر نے اپنی دولت دے منہ میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے کھول دی تھے، اور سب کو پہلے اسلام واسطے بہترین خرچ کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے تبلیغ کے میدان کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کے مشن نو اگے بڑھاندیا ہویا مکے دے اندر، اور یہ سارا کچھ برداشت کیتا ہے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام کا ایک دن بھی ساتھ چھڑیا نہیں چھڑیا. کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ جنہ دے تذکرے اللہ اپنے قرآن میں کرے، جنہ کی عظمت رب اپنے قرآن کے اندر بیان کرے. کون؟ ابو بکر صدیق، جنہ نو صدیق آکھے تے عرش والا رب آپ آکھے، اور جنہ نو عتیق آکھے تے میرا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ آکھے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق رب آکھے، عتیق میرا مصطفیٰ آکھے. صدیق انہوں کہتے ہیں جیڑا سارے جہان تو سب تو زیادہ سچا ہوئے. عتیق انہوں کہتے ہیں جنہوں رب نے جہنم کو آزاد کر دیتا ہوئے. حضرات، اس حوالے نظر میں آج تمہارے سامنے چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا. آؤ سنو، میں پہلے قرآن دیا چند آیتاں سناوا کہ جنہ کے اندر عرش والے رب نے اپنے صدیق دی، میرے نبی دے صدیق دی عظمت نو بیان کیتا ہے. قرآن دیا چند آیتاں سماعت فرماؤ. پہلی جڑی آیت میں تمہیں سناوا یہ ہے اللہ دے قرآن دے 10ویں پارے دے اندر، جیڑی میں شروع خطبے دے اندر بھی پڑھی گئے. آؤ ذرا سنو. میرے پیغمبر علیہ السلام نو مکے والیاں نے مکیوں نکلن تے مجبور کر دیتا ہے، مکے نہیں رہن دیندے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکیوں نکل رہے ہیں. اور نال کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نکلے، غار میں پہنچے، 3 دن غار کے اندر ٹھہرے. حضرات، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جدوں ہجرت واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا، صحابہ نو آکھیا جاؤ ہجرت کر جاؤ، مدینے چلے جاؤ. صحابہ اکرام مدینے جا رہے ہیں تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہہ لگے محبوب جی مینوں بھی اجازت ہے. فرمایا ابو بکر تو ٹھہر جا، انتظار کر. سیدنا ابو بکر ٹھہر گئے، تیاری کرتے رہے، سامان سفر تیار کرتے رہے. اونٹ تیار کیتے، پیسے کا انتظام کیتا، سفر کے اخراجات تیار کیتے. تے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے. سیدنا ابو بکر دے گھر میں آئے، دستک دی تھی. گھر والے پوچھا کون؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، دروازہ کھولے. جی اللہ کے نبی، آدم و سہلا. فرمایا ابو بکر اللہ نے مینوں ہجرت دی اجازت دے دیتی ہے، حکم دے دیتا ہے، میں ہجرت کر کے جا رہے ہوں. اگر نہ کہ اللہ کے نبی تے میرا کی معاملہ بنے گا؟ مینوں تو تساں روکیا سی کہ تو نہیں جانا. سونیا میرا. فرمایا ابو بکر تو بھی میرے نال جانا ہے. رب نے آکھیا ابو بکر نو نال لے کے ہجرت کر گیا. کون؟
عرش والے رب نے بنایا. اور پھر جدوں ہجرت واسطے نکلے نا جننے پیسے گھر موجود سن سارے اکٹھے کر لے تے جیڑی الماری دے اندر سکے رکھے سن وہ تے چھوٹے چھوٹے پتھر جوڑ دیتے تاکہ میرے والد انہوں نے والد آلے زندہ سن اور اسلام آلے قبول نہیں کیتا. انہوں نے یہی ہو گئے کہ ابو بکر سارے پیسے پیچھے چھڑ گئے اتنے کپڑا پا دیتا تے حضرت ابو بکر سارے پیسے لے کے نکل گئے. بیٹی نو آکھیا کہ جننے دن اساں غار وچ رہنا کھانا تساں پہنچا لے. جیڑا چرواہ ہے غلام انہوں آکھیا دودھ دیاں بکریاں لے آ کے تو سانو دودھ پلا کے جانا ہے. میرے نبی مکے کے اندر نے خدمت ابو بکر کر رہے نے میرے پیغمبر ہجرت کا سفر کرتے نے نال ابو بکر نے میرے پیغمبر غار وچ نے اور ابو بکر نال نے خدمت کر رہے نے تے ابو بکر دے خاندان والے کر رہے نے ابو بکر دے گھر والے کر رہے نے. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر. اچھا کہ جدوں نکل گئے نا تے ابو قحافہ اینا دے والد دے نام ابو قحافہ ایک کہنے لگے اپنی پوتی نو حضرت ابو بکر دی بیٹی نو باپ تیرا ٹر گیا ہے پیچھے بھی کوئی چھڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ہے. بیٹی بڑی سیانی سی وہ جڑے پتھر جوڑے سن اتنے کپڑا پا کے باپ نبینا سی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا ہاتھ لگا کے نا اور ماں نے کیا دیکھو سارے پیسے ساڑھے پاسے چھڑ گئے. حالانکہ ابو بکر نے پیچھے کچھ بھی چھڑیا سارا کچھ نام دلے ہے اور گاؤں میں پہنچ گئے نے کہ میرے رب نے پھر تذکرے کیتے نے نا اللہ فرماندے نے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ نے اپنے نبی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی نام تذکرہ فرمایا ہے. اور کون ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہ دے تذکرے میرا رب اپنے قرآن میں اپنے نبی نے تذکرے دے نال کرتا ہے اور کیویں کر کے کرتا ہے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ. اے دنیا جہان دیو لوگوں اگر تسی میرے پیغمبر دی مدد نہ کرو گے تے پریشانی والی گل کوئی نہیں. فقد نصرہ اللہ اللہ آپ ہی اپنے پیغمبر دی مدد فرما لے گا. کیویں اپنے نبی دی مدد رب کرے گا اج میں ایتھے کیتی ہے اللہ کیویں کیتی ہے فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا جس وقت نکالیا انہاں لوگاں نے جنہاں کفر کیتا کافر جدوں میرے پیغمبر نو مکے دے وچوں نکال دیتا تے اودوں میرے رب نے اپنے نبی دی مدد کیویں کیتی ہے فرمایا ثانی اثنین میرے اللہ نے کمال انداز دے اندر میرے پیغمبر دا تے ابو بکر صدیق دا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا ثانی اثنین او جدوں غار دے اندر پہنچے تے دوسرا سی دعا وچوں ثانی اثنین میرا پیغمبر دوسرا سی دعا وچوں اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ ایک میرا پیغمبر سی نہیں میرے رب نے دعا دا تذکرہ کیتا ہے اور فرمایا ثانی اثنین میرا نبی دو دے وچوں دوسرا سی. اللہ او دو کون سن فرمایا ایک میرے پیغمبر سن ایک ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالی عنہ. اے میرے پیغمبر
دو وچوں دوسرے سن، ایک ابو بکر سن، ایک میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ اللہ ہے کتے سن؟ فرمایا اذہما فی الغار، جدوں ایک غار دے اندر موجود سن تو وہی موجود سن، اذہما فی الغار۔ رب نے تشنیع کی ضمیر استعمال کی تھی ہے، واحد کی ضمیر استعمال نہیں کی تھی۔ اذہما فی الغار، ایک دوویں غار دے اندر سن، ایک ابو بکر سن، ایک میرے پیغمبر سن، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن، ایک ابو بکر صدیق سن۔ اذ یقول لصاحبہ تحزن ان اللہ معنا، جدوں کافر میرے پیغمبر نو تے ابو بکر نو تلاش کر دے غار دے منہ دے اوتے پہنچ گئے تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے کافر تے ساڈا کھرا کر اپنے قدم عمل ویکھیا، اللہ دے پیغمبر سانو ویکھ لین گے، اللہ دے نبی اسی تے گرفتار ہو جاواں گے، ساڈے سر دیاں قیمتاں لگیاں نے، جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آئے گا انہوں 100 سرخ اونٹ دیتے جان گے، جڑا نال ابو بکر دا بھی سر لے کے آئے گا انہوں 200 سرخ اونٹ دیتے جان گے۔ اللہ دے نبی اے اونٹاں دے طرفدار اے تے ساڈے سر تے پہنچ چکے نے، اللہ دے نبی اسی تے پھڑ لے جاواں گے، اسی تے گرفتار ہو جاواں گے۔ تے میرے پیغمبر فرما رہے سن اذ یقول لصاحبہ، جدوں میرے نبی اپنے یار نو کہہ رہے سن، میرے نبی اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن، میرے پیغمبر اپنے دوست نو کہہ رہے سن، کی کہہ رہے سن؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوستا، اے میرے یارا، اے میرے صدیق، اے میرے ابو بکر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے دعاں دے نال، اللہ ساڈے دعاں دے نال۔ اے نہیں آگیا کہ نہ غم کر اللہ میرے نال نہیں۔ اب ایک نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے جنہوں دریا کی طرف نکلے بنی اسرائیل نو تے قوم والیاں پچھوں جدوں فرعون دے انہاں دیاں فوجاں نو آندیاں ویکھیا، انہاں کیا موسیٰ مروایا ہی سانو، اگے دریا دیاں موجاں نے، پچھے فرعون دیاں موجاں نے، موسیٰ اسی تے پکڑے گئے، اسی تے مارے گئے، اگے جائیے دریا وچ ڈبنے ہاں، پیچھے جائیے فرعون سانو نہیں چھڑدا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آکھیا غم نہ کرو ان اللہ معی، اللہ میرے نال ہے، ان اللہ معی، ان ربی معی، میرا رب میرے نال ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا میرا رب معی میرے نال ہے، تے اللہ دے نبی کی فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ میرے بھی نال ہے تے تیرے بھی نال ہے۔ سبحان اللہ، اے میرے پیغمبر، اللہ دے نبی، رب دے قرآن دی سورت دے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی عظمت تو اجاگر کر رہے ہیں۔ غار دے اندر دو بندے سن، ایک ابو بکر صدیق سن، ایک میرے مصطفیٰ سن۔ میرے رب نے آکھیا دو ہی غار میں سن، اور جدوں میرا نبی اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی، اللہ کی کہہ رہا سی؟ فرمایا کہہ رہا سی لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے دعاں دے نال ہے، رب سانو نہیں پکڑیا جان دے گا، اللہ سانو گرفتار نہیں ہون دے گا، اللہ ساڈیاں مدداں فرمائے گا۔ تے پھر میرا رب فرماندا میں پھر کی کیتا؟ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔
نبی دے نال اپنے نبی دے یار ابو بکر دا تذکرہ کر رہے ہیں تے میں نو دسو رب اپنے نبی دے دشمن دا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ معاذ اللہ اپنے دشمن دا تذکرہ کر رہے ہیں کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں معاذ اللہ انہوں نے متعلق ایک گمان رکھنا کہ اسلام تو پلٹ گئے مرتد ہو گئے کافر ہو گئے میرے نبی دے دشمن سن اہل بیت دے دشمن سن میرے نبی دے خاندان دے دشمن سن اور جیڑا میرے نبی دے خاندان دا دشمن ہوئے میرے نبی دے اہل بیت دا دشمن ہوئے جیڑا میرے نبی دا دشمن ہوئے جیڑا میرے پیغمبر نال دلوں مخلص نہ ہوئے جیڑا میرے پیغمبر نال دلوں گراد رکھے کیا او دے تذکرے ایڈی عزت نال عرش والا قرآن وچ کر دے اور نہیں کرتا بلکہ میرا رب اپنے نبی دے دشمناں دے تذکرے کر دے کہ سزا دے طور تے کر دے دیکھو نا سکے چاچا سی میرے نبی دا ہے میرے نبی دا دشمن ہے تے رب نے تذکرہ کیویں کیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد جیڑا میرے نبی دا دشمن ہے میرا رب عہدے تے لعنتاں پا رہے ہیں اور قیامت تک واسطے انہوں جہنمی قرار دے کے قرآن تذکرے کر رہے ہیں اور اے تے میرے نبی دا یار ہے اور رب کہتے ہیں اذہما فی الغار اے دوویں یار غار وچ سن اور اے دوویں یار سن میں انہاں دی یاری قرآن وچ بھی کٹھی کر چھڑی سبحان اللہ میں قرآن بھی دوویں کہہ کے کٹھی کر دیتی ہے یاری انہوں آج تک کوئی جدا کر سکیا موت بھی انہوں جدا کر سکی ستے بھی نے تے کتھے نے کٹھے ہی ستے بھی نے تے کٹھے ہی ستے نے قیامت نو اٹھن گے تے کٹھے ہی اٹھن گے میدان معاشرے میں جان گے کٹھے ہی جان گے حوض کوثر تے ہوں گے کٹھے ہی جان گے اور جنت کے دروازے تے جان گے تے کٹھے ہی جان گے جنت کے داخل ہوں گے تے کٹھے ہی داخل ہوں گے ساری دنیا پیٹ پیٹ کے مر جائے ساری دنیا کالا کٹ کٹ کے مر جائے ابو بکر نو میرے نبی نالو جدا کر سکتی نہیں کر سکتی کون ابو بکر جنہاں دے تذکرے عرش والا قرآن اس کر رہے ہیں یہ قرآن دے کے مقام سنے ہیں اور آؤ میں قرآن دے کو اور مقام سناما میرے رب نے اپنے ابو بکر دے تذکرے کمال انداز کر کیتے تھے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھو توجہ وقت کی قلت ہے میں کو دو چند اللہ تو والے گوش گزار کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجیت وچ عائشہ آئی کون عائشہ ابو بکر دی بیٹی ابو بکر دی بیٹی تے میرے نبی دی بیوی میرے نبی نال رشتہ جڑ گیا سسر بن گئے میرے نبی ابو بکر دے داماد بن گئے اللہ اللہ تے ایک ویلا آیا سن 5 ہجری ہے مدینے وچ آیا میرے نبی نو 5 سال ہو گئے نے تے منافقہ نے میرے پیغمبر دی بیوی اتے تہمت لگا دیتی ہے الزام تراشی کی دی ہے اور العیاذ باللہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دے کردار اتے کیچڑ اچھالے ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاملہ مدینے دے اندر مشہور ہو گیا تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان نے رو رو کے حال کوئی نہیں وقت گزرتا جا رہے ہیں تقریباً 40 دن اس حالت وچ اما جی عائشہ نے گزارے نے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر پریشان نے کدی کسے نال مشورہ کدی کسے نال مشورہ گل سمجھ نہیں آ رہی کہ اے الزام لگے عائشہ دے
ہن میں کیویں کر کے اینو حل کراں تے میرے رب نے بھی حالے کوئی فیصلہ کن پیغام نہیں بھیجیا 40 دن گزر گئے نے آخر اللہ دی طرفوں وحی آ جاندی ہے اما جب بیان کر دیاں نے صحیح البخاری وچ اور ماندیاں نے میں پیکے ٹر گئیاں پیو دے گھر چلی گئیاں ماں دے گھر چلی گئیاں تے میں 4 پائی تے لیٹیاں 4 پائی نہ لگ کے 4 پائی میں ہو گئیاں منجی نہ لگ کے منجی ہو گئیاں کھان پین سب کو بھول گیا ہے روم تو علاوہ دن رات اور کام ہی کوئی نہیں تے فرماندیاں نے ایک دن دروازے تے دستک ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے سلام کیتا تے میری 4 پائی تے نا میرے کول ہی بیٹھ گئے تے خطبہ پڑھیا تے خطبہ پڑھ کے فرماندے نے عائشہ اگر واقعی تیرے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہے تے اللہ کولوں معافی مانگ لے رب معاف کر دے گا یعنی حالے بھی میرے پیغمبر نو گل کھلی نہیں حالے بھی کوئی پتہ نہیں لگا کہ اے جڑے الزام لگان والے نے اے جھوٹے نہیں آ کہ عائشہ سچی ہے کہ اے سچے نے اے معاملہ حالے بھی میرے پیغمبر دے سامنے کھلیا نہیں اور میں عائشہ اللہ کو توبہ کر لے تے اماں دی عائشہ فرماتی ہے میں کیا محبوب جی کہتے ہیں جے میں من لواں اعتراف جرم کرنا تو سامی من لینا تے جے میں آکھاں میں ایسا کچھ نہیں کیتا تو نہیں مننا میں اپنا معاملہ اپنے رب تے چھڑنیاں تے اماں جی فرماندیاں نے مینوں یقین سی کہ اللہ میرے اس معاملے دا حل ضرور اتارے گا پر اے نہیں سی پتا کہ رب قرآن ہی نازل فرما چھڑے گا فرماندیاں نے میرے پیغمبر اوتھے بیٹھے نے تے بیٹھیاں میرے پیغمبر دیاں آپ دا چہرہ مبارک جھک جاندا ہے گردن جھک جاندی ہے میں پہچان لیا کہ اللہ دے نبی تے وحی اترنی شروع ہو گئی ہے اے وحی دی کیفیت ہے تے 9 سال نال رہیاں نے پتہ تے لگ ہی جاندا نا کہ جدوں میرے نبی تے وحی اتردی ہے حالت کی ہوندی ہے فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ وحی اتر رہی ہے تے میں مطمئن سا کیونکہ میں بری نا رب بھی مینوں ضرور بری کر دے گا تے تھوڑی دیر گزری اللہ دے نبی اپنا چہرہ مبارک اٹھاندے نے تے آپ فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری بریت دے اندر اپنا قرآن نازل فرما چھڑے سبحان اللہ 18 رب نے اتاریاں سورہ نور دے اندر اور قیامت تک دے منافقاں اور اماں کی عائشہ دے دشمناں دا میرے رب نے منہ بن چھڑے ہے اور ظالما تسی سارے جہنم دے کتے ہو جڑے اماں دی عائشہ تے تہمت لگاندے ہو میں اپنا قرآن اتار کے عائشہ صدیقہ دی بریت کا اعلان فرما دیا اور قیامت تک قرآن رہے گا اماں دی عائشہ دی عظمتاں دے جھنڈے بلند ہوندے رہے قرآن اتریا نا تے پتہ لگا کہ یہ تے ساری بکواس منافقاں کی تھی ہے انہوں نے سارا جال بنیا انہوں نے ساری تہمتاں لگائیاں نے تے اس پروپیگنڈے دے وچ نا 3 پکے مسلمان بھی آ گئے ہیں گنا سن کے بندہ پروپیگنڈے دا شکار ہو جاندا ہے 3 مسلمان بھی اے دے اندر شریک ہو گئے تے انہاں جو ایک جڑا نا مستا نام ہے اے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ دار ہے خالہ زاد پر لگدا ہے تے اے ہے ماڑا بندہ ہے پکا مسلمان پر منافقاں دے پروپیگنڈے دا شکار ہو گیا اینے بھی وچ کو ماڑی موٹی گل کر چھڑی تے ہے پکا مسلمان ہے ماڑا تے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایدی کفالت کردے نے ہر مہینے ایدے گھر دانا پانی اینو دیندے نے خرچہ دیندے نے تے جدوں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا کہ جیڑا میرے کولوں لے کے کھاندا ہے میں او دے گھر خرچہ دینا وہی میری بیٹی تے تہمتاں وی لگا رہا ہے تے اعلان کر دتا کہ اج تو بعد میں مستا نو کوئی شے نہیں دے انہیں میری بیٹی تے تہمت لائی ہے میں تو آج تو بعد کوئی شے نہیں دینی ایک فطر کی بات ہے بھائی تسی کسی نے نیکی کرو تے وہ بندہ تہاڈے کردار تے کیچڑ اچھالے تے تسی کی آکھو گے تو سامنے یہی آکھنا ہے یار میں ویکھو اس نے کی شروع کرنا انہیں میرے نال کی شروع کیتا ہے آکھیا جی میں نہیں نو آج تو بعد کوئی شے دینی تے میرے رب نے آسمان تو جبرائیل نو قرآن دے کے نازل فرما دیتا جبرائیل آ گیا وَلَا يَعْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى یہ 18واں پارہ
سورہ النور ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے فضیلت والے نے، صاحب فضل لوگ نے، صاحب حیثیت نے، صاحب مال نے، انہوں نے ایسیاں قسماں نہیں کھانیاں چاہیے کہ وہ آج تو بعد کسی قریبی رشتہ دار نو نہیں دیں گے، کسی یتیم نو نہیں دیں گے، کسی مسکین نو نہیں دیں گے، کسی اللہ کی راہ ہجرت کرنے والے نو کچھ نہیں دیں گے۔ انہاں نو یہو جیاں قسماں نہیں کھانیاں چاہیے تے نال ہی اگوں رب فرماندے نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہاں نو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر فرما دیں، تے نال ہی رب کہندا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، او مالا والیو، فضلاں والیو، کیا تسی پسند نہیں کرتے کہ تسی انہاں نو معاف کر دیو، اللہ تانوں معاف فرما دے۔ اچھا ہن یہ آیت اتری، تسی آگے ولی تے مطلقاً آئے تھے ایتھے ابو بکر دا نام کتھے آیا ہے؟ وہ اس آیت نو ابو بکر نال جوڑیا تے میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے جوڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر جی اللہ کے نبی، فرمایا اللہ نے اے حکم اتارے، میرے نبی نے ساری آیت ابو بکر نو پڑھ کے سنائی، تے جدو ایتھے پہنچے نا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تسی پسند نہیں کرتے کہ تسی انہاں نو معاف کر دیو جنہاں غلطی کیتی ہے، تسی انہاں تو درگزر کر دیو جنہاں قصور کیتے، اللہ تانوں معاف کر دے گا۔ تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے رو رہے نے تے فرماندے نے سونے کیوں نہیں اسی پسند کرنے ہاں کہ اللہ سانوں معاف کر دے، اسی پسند کرنے ہاں کہ رب سانوں معاف کر دے۔ محبوبہ دعا بن جاؤ، میں قسم اپنی توڑ دینا وا، میں مستعدا خرچہ پہلے نالوں زیادہ جاری کر دینا وا، سونیا دعا بن جاؤ، میں مستانوں معاف بھی کر دیتا، درگزر بھی فرما دیتا۔ اے آیت عظمت بیان کر دیئے تے کدی سیدنا بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو، اور جیدی عظمت واسطے رب اپنا قرآن اتار دے، جیدی مغفرت اعلان واسطے اللہ اپنا قرآن نازل کر رہے ہیں۔ آج کوئی بکواس کرے کہ وہ دا ایمان کوئی نہیں سی، وہ تے ظالم سی، وہ تے اہل بیت کا دشمن سی، رب اہل بیت کا دشمنہ دے تذکرے کر رہے ہیں، رب اہل بیت کا حق مارن والیاں دے تذکرے کر رہے ہیں۔ تیری عقل کتھے گئی ہے جدو تو یہو جیاں گلاں سن کے یقین کر بیٹھے ہیں؟ اور جیڑا اہل بیت کا دشمن ہے، حضرت علی دا حق مارن والا ہے، اماں جی فاطمہ دا حق کھان والا ہے، خلافت چھینن والا ہے، ظلم کرن والا ہے، زیادتیاں کرن والا ہے، کیا او دے تذکرے اللہ قرآن وچ کرے گا؟ پتہ لگا رب قرآن وچ ابو بکر دے تذکرے کر رہا ہے کیونکہ ابو بکر میرے نبی دا یار ہے، ابو بکر اہل بیت نال محبت کرنے والے نے، ابو بکر حق ادا کرنے والے نے، ابو بکر علی نال پیار کرنے والے نے، ابو بکر فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھن والے نے، ابو بکر حسن و حسین نال محبت کرنے والے نے۔ جیڑا ابو بکر نو اہل بیت دا دشمن کہتا ہے پکا بے ایمان ہے، بولو پکا بے ایمان ہے۔ صحابہ دے درمیان جھگڑے پوانا چلتا ہے، اختلاف کروانا چلتا ہے، جی باغ فدق نے دیتا، باغ فدق نے دیتا، حق مار لے، خلافت کھو لئیے، یہ کیتا ہے، وہ کیتا ہے، ثابت کیوں ہے؟ جاہل لوگ نے جڑے تو ہمیں اس پٹی پڑھائی نہیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
رب دا قرآن تذکرے کر رہے ہیں. لقب کیے صدیق, لقب کیے بولو صدیق, سارے بولو صدیق, کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لقب عطا کیتا ہے عرش والے رب نے عطا فرمایا. آپ قرآن دا 24 پارہ ہے, سورت دا نام سورہ زمر ہے, اور 24 پارے دا پہلا رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مصدق به اولئک هم المتقون. اللہ نے دماغ قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا فمن اسلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء. کون بڑا ظالم ہے اس بندے کو جن نے جھوٹ بولیا اللہ دے اوپر, اللہ دے اوتے جھوٹیاں گلاں منسوب کیتیاں. وکذب بالصدق اذ جاء, تے میرا نبی جدوں سچائی لے کے آیا انہیں اس سچائی نو جھٹلا دیتا. اللہ کافراں دا تذکرہ کر رہے ہیں, بھائی ایماناں دا تذکرہ کر رہے ہیں, تے نال ہی کہ میرا رب ایمان والیاں دا تذکرہ کردا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور او شخص ترجمہ سنو, ترجمہ, اور او شخص جڑا لے کے آیا سچائی نو وصدق به, اور او شخص جن نے اس سچائی دی تصدیق کی تھی. اولئک هم المتقون, اے سارے متقین پرہیزگار ہیں. اور سچائی کیڑی ہے, صدق کیڑا ہے, لا الہ, سارے پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ. اور سچائی کیڑی ہے, اللہ دی توحید صدق ہے, رب دا قرآن صدق ہے, میرے پیغمبر دی رسالت صدق ہے. اور سچائی کیڑی ہے, جنت دا تذکرہ صدق ہے, جہنم دا تذکرہ صدق ہے, فرشتیاں دا تذکرہ صدق ہے. اے رب دا قرآن صدق ہے. تے لے کے کون آیا ہے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے تصدیق سب کا پہلا کنے کی دیئے, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ. میرا رب کہتا ہے شب تک آبئی. بعض علماء کرام نے مفسرین نے آکھیا ہے ایتھوں مراد صرف ابو بکر نہیں, جنہاں بھی تصدیق کی دی ہے سارے مراد نے. میں کہنا بھی ٹھیک ہے, سارے مراد نے, اور انہاں سارے میں جو پہلا نمبر کدھا ہے, سارے مراد نے. عمر بھی مراد نے, عثمان بھی مراد نے, علی بھی مراد نے, طلحہ بھی مراد نے, زبیر بھی مراد نے, سعد بھی مراد نے, سعید بھی مراد نے, میرے پیغمبر نے, مکی صحابی بھی مراد نے, مدنی بھی مراد نے, بدری بھی مراد نے, احد والے بھی مراد نے, خندق والے بھی مراد نے, تبوک والے بھی مراد نے, میرے پیغمبر نے 1.5 لاکھ صحابہ سارے مراد نے. پر انہاں سارے تو پہلا اگر میرے نبی دی رب دے قرآن دی میرے نبی دی رسالت دی تصدیق کی ہے وصدق به تے سیدنا ابو بکر صدیق نے کی. یہ سارے بھی مراد ہون تے پھر بھی وچ ابو بکر دا نام پہلا ہے. تے جے کلے ابو بکر مراد ہون تے پھر بھی ابو بکر دی فضیلت ہے. اوے تو ابو بکر نو کٹ نہیں سکدا. اے رب دا قرآن اے دے وچ تو ابو بکر نو کٹ نہیں سکدا. رب نے آکے صدق به, تے تصدیق پتہ کیویں کیتی ہے, میرے پیغمبر معراج تے گئے, ایک تے تصدیق میرے نبی دی رسالت دی پہلے ہی کر چھڑی ہے نا, ایک میں تینوں منظر وکھا لگا تصدیق ابو بکر کردے کیویں نے, ایویں رب نے صدیق نہیں آ چھڑیا. معراج تے گئے, واپس آئے, صبح ہوئی,
ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف کتابوں کے حوالے نے اس روایت نقل کیتا ہے صبح ہوئی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد آخو یار کا جی صلی اللہ ہوں تو ہیٹر بھی لوا دیتے ہیں پھر بھی تسی بول دے نہیں ہاں جی آدھے بھی تو ٹھنڈ لگتی ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا مکے والے اور رب نے آج رات میں نو بیت المقدس بھی وکھایا ہے کہ 7 آسمانوں دی سیر بھی کرائی ہے کافر کوڑ ہو گئے کہہ لگے دیکھو محمد کی وجہ گلاں پہ کرتا ہے وہ اسی مہینہ پر اونٹ کوٹ کوٹ کے بیت المقدس پہنچی ہے اے آندا میں رات ہو گیا ابھی گیا 7 آسمانوں دی بھی سیر کر آیا تے اگے اگے پتہ کیڑا ہے چودھری ابو جہل انہوں نے کہا آج تے موقع لگا محمد نو جھٹلان دا صلی اللہ کسے گل مننی ہی نہیں کون منے گا کیونکہ عقل مندی اور جتھے عقل نہیں مندی اوتھے ابو بکر دا ایمان مندا ہے اے ٹر پیا یار نال لے کے آندے اج نا یار نکھیڑیے بڑے پکے یار بنے پھردے نے ابو بکر دے دروازے تے جا دستک دیندا ہے سیدنا ابو بکر باہر نکلے ہاں بھائی ابو جان سویرے سویرے خیر کدھر آئے آندہ پتہ لگئی کہ ایک گل مینوں دس ہے کیڑی کوئی بندہ آکے میں راتوں رات بیت المقدس جو ہویا تے ایک گل منن نوں آوندی ہے سیدنا ابو بکر فرماندے نے ابو جان اے دس اے گل آکھی کنے نے اے گل آکھی آکھیے تیرے یار محمد صلی اللہ تے انتظار ہے کہ کر دے کہ ہونے ابو بکر آ کے نہیں یہ تو گل ہو ہی نہیں سکتی یہ تو منن نہیں آ سکتی کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ بیت المقدس سے جان دے ہوندے مہینہ لگ جاتا ہے تے اے ایک رات والی گل کون منے گا کوئی مان ہی نہیں سکتا آکھی کنے نے کیا ابو بکر نے آکھی ہے سیدنا محمد نے آکھی ابو بکر اچھا حضرت ابو بکر نے یہ نہیں آکھی اچھا میں جا کے پوچھ لواں میں تصدیق کر لواں تساں گل آکھی کہ نہیں آکھی فرمان دے اوتے کرو دے آئی ابو جان سن لے آمنت بہی وصدقت بہی اگر میرے محمد نے آکھی ہے میں ایمان بھی رکھنا تے میں محمد کی تصدیق بھی کرنا سبحان اللہ میں ایمان بھی رکھنا تے محمد دی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ اور تو دے قرآن دی آیتاں پڑھ کے مکر جانے نا تو بڑا عاشق رسول سامنے حدیثاں بیٹھ کے تو ہمیں چھوڑو جی حدیث کو چھوڑو جس طرح ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے یہ تو تیری مسلمانی ہے نا ابو بکر صدیق کا ایمان چیک کر اور کئی کلوتے اعلان کی دے آمنت بہی وصدقت بہی اگر محمد نے آکھی ہے کہ میں ایمان بھی لے آؤں میں تصدیق بھی کرنا آج وصدق بہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن میں ایک اور مقام سنو سورت 3 پارے کے اندر واللیل یہ اندر نا میرا رب تذکرے فرماندا ہے اور یہ جڑی میں سورت کو سنان لگا بات سورت سنا کے بعد انشاءاللہ مکانا باقی دا موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا اللہ کی رحمت دے نال گل شروع کی تھی ہے تو ان کسے بننے لاواں گے انشاءاللہ اگلے جمعے بقیہ حصہ کا بیان ہوئے گا اے بس آخری گل سن لو واللیل اذا یغشا سورۃ واللیل 3 پارے دے اندر واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من آتى واتقى ایک ابن جریر دے حوالے نال امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کے آئے نے کہ جدو بلا حضرت ابو بکر مکے دے اندر سن تے غلاماں نو آزاد کراندے نے جیڑی عورت مسلمان ہو جاتی ہے اونوں کافراں کولوں چھڑا لیندے نے جیڑا بندہ مسلمان ہو جاندا ہے اونوں پیسے دے کے تے کافراں کولوں چھڑا لیندے نے تاکہ کافر دے تے ظلم نہ کرن اے تے زیادتی نہ کرن تے او پیسے لے کے چھڑ دیندے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے لوگاں نو پیسے دے کے تے مسلماناں نو انہاں کولوں آزاد کروایا جدوں مسلمان ہوئے تے زیادہ تر لوگ
غریب ہی مسلمان ہوندے سن، امیر تے گھٹ ہی مسلمان ہوندے سن، امیر غریب فقراء لوگ مسلمان ہوندے سن۔ تے ایک دن نا انہاں دا باپ کہن لگا پتر تو بڑے بندے تے بیویاں آزاد کرانا ہے، جی ابا جی، تو بڑے پیسے لانا ہے، جی ابا جی، تے پترا تو سارے غریب تے ماڑے بندے آزاد کرائی ہونا ہے، تو کوئی تگڑے بندے، کوئی موٹے بندے، کوئی چنگے پھنے خاں بندے آزاد کراندا تے او تیرے نال کھلونے، تیرے ووٹ بن جاندے، کی بن جاندے؟ ووٹ، تیرے ووٹ بن جاندے، تو تیرے نال کھلوندے، تیرے مددگار بنتے، تیرا سہارا بنتے۔ تو ماڑے ماڑے تے غریب غریب بھی سارے آزاد کرانا ہے، سارا پیسہ انہاں تے لا چھڑن لگا ہے۔ تے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب پتہ کی دیندے نے؟ فقال اے ابتی انما اريد ما عند اللہ، ابا جی میں جو بھی کر رہا ہاں میں دنیا بنان واسطے نہیں، میں تے رب راضی کرنے واسطے کر رہا ہوں۔ انما اريد ما عند اللہ، میں تے وہ چاہنا جو اللہ بولے، میں تے اللہ راضی کرنا چاہنا۔ ابا جی میرے دنیا کی لوڑ نہیں، میرے معاورین کی لوڑ نہیں، مددگاروں کی لوڑ نہیں، میرے رب نے اس وقت ایتاں اتاریاں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، او بندہ جڑا اللہ دی راہ دے اندر مال دیندا ہے اور تقوی بھی اختیار کردا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى تے اللہ دے کلمے لا الہ الا اللہ دی تصدیق بھی کردا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان آیتوں تو مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایسے صورت میں آخری آیتاں نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ مفسرین دا اجماع اس بات اوپر، اور کثیر تعداد مفسرین نے لکھے ہے اے جڑیاں آخری آیتاں نے نا کہ ان قریب اس جہنم تو متقی بچ جان گے۔ کیڑے متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جڑا اپنا مال اللہ کی راہ دیندا ہے تے تزکیہ کر لیندا ہے، پاکی حاصل کر لیندا ہے، پاک ہو جاندا ہے، مال بھی پاک کر لیندا ہے اور اپنا آپ بھی پاک کر لیندا ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اے جڑا مال خرچ کردا ہے اے کسی دے احسان دا بدلہ نہیں چکا رہا، بلکہ اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اپنا مال روڑتا جا رہے ہیں، اپنے مال دے منہ نے کھول دیتے ہیں غریباں واسطے، فقیراں واسطے، مسکیناں واسطے، غلاماں واسطے، انہیں اپنے مال دے بورے کھول دیتے ہیں اپنے رب دی رضا واسطے۔ اے مال خرچ کرتا جا رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب عرش والا تے راضی ہو جائے گا۔ مفسرین نے لکھے ہے ان آیتاں دا شان نزول ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ اور رب جنی شان میں اپنے قرآن دیاں آیتاں اتارے ہیں، جیڑا ہوتے ایمان دے شک کرے ایمان نہ دسو آپ ایمان والا رہ سکتے ہیں۔ گلاں دے دو ابن پاجی دو تے دو چار دی طرح کھلیاں گلاں، اللہ مینوں تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دے مقام اور مرتبے نو پہچانن دی اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی آیتاں تانوں اج سنائیاں نے، اگلے جمعے انشاءاللہ احادیث رسول سناواں گا جن وچ میرے نبی نے اپنے یار دیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے، کہ رب نے بیان کیتیاں نے نا۔ اگلے جمعے حدیثاں سناواں گا جن وچ میرے مصطفیٰ نے اپنے یار دیاں شاناں نو چار چاند لگائے نے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے اسی عنوان نو ایتھوں ہی لے کے چلاں گے۔ اللہ مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له. کشمیری دعا خانہ مین بازار کے اندر انہوں نے ایک بھائی نام کیوں شاکر بٹ صاحب فوت ہو گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. 4:30 بجے کشمیریاں کے قبرستان پیر میٹھے قبرستان 4:30 بجے پیر میٹھے قبرستان انہوں کا جنازہ ہوئے گا. جڑے احباب چاہنا چاہن چلے جان. بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے کافی احباب نے کیتی ہے. ساڑھے اپنے کوئی عزیز بھائی بیمار نے انہاں واسطے بھی دعا دی درخواست ہے. اور کئی بیماراں نے دعا دی درخواست کیتی ہے. دعا کرو اللہ تمام بیماراں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ سارے بیماراں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے تیرے کول آ چکے نے اللہ کروٹ کروٹ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. اللہ جڑے بیمار نے انہاں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ساڈے مسلک دی ایک عظیم شخصیت شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید صاحب رحمتی پشاور دے اندر پچھلے سوموار نو انہاں نو فائرنگ کر کے شہید کر دیتا گیا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اپنے جامعہ دے دروازے تے اور باہر نکلے نے بھائی انہاں دا نال فائرنگ کر کے انہاں نو شہید کر دیتا گیا. اور بے ضرر انسان شیخ الحدیث حدیثاں پڑھان والے سارا دن قرآن دے ترجمے پڑھان والے حدیثاں پڑھان والے کوئی کسی قسم دا کسی نال کوئی کلیش نہیں کوئی جھگڑا نہیں. ایک سازش ہے حالات کو خراب کرن دی کہ اس عظیم شخصیت کو شہید کر دیتا گیا ہے. اور انہوں دا ایک جنازہ جڑا ہویا پشاور کے اندر مثالی جنازہ بڑی خلقت نے جنازہ پڑھیا. ہزاراں دی تعداد وچ لوگ جنازہ پڑھنے والے سن. دعا کرو اللہ انہوں نے درجے بلند فرمائے. اللہ انہوں نے شہادت قبول فرمائے. اور اسی سارے مل کے اپنے حکمرانہ کو مطالبہ کرنے ہیں کہ انہوں نے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے. تسی مطالبہ کر دے ہو ہاتھ کھڑے کر کے مطالبہ کر دے ہو. اسی مطالبہ کرنے اپنے حکمرانہ کو کہ امن پسند لوگاں نو ایڈا فضول نہ سمجھو انہوں نے ایڈا ہولا نہ سمجھو انہوں دی جانا اتنی سستیاں نہ سمجھو وگرنہ یہ ببال تو اٹھے تے ایسا پہے گا قیامت تک انشاءاللہ تو اٹھا نام و نشان مٹ جائے گا. انہوں نے قاتل گرفتار کیتا جائے اور یہ ظلم و ستم دا قتل و غارت گری دا دروازہ بند کیتا جائے. تو اٹھا بھی مطالبہ ہے اور کر دے مطالبہ. دوسرا کل لاہور دے اندر ایک دھماکہ ہویا ہے اور وہ مطلب یہ کیا ہے کہ بم بلاسٹ ہویا ہے. خود کا دھماکہ سی اللہ عالم حقیقت کی ہے لیکن ہون کا کیا ہی ہے خود کا دھماکہ سی یا بم بلاسٹ ہویا ہے. دو افراد ہوتے ایک بچہ سی وہ شہید اپنا شہید ہو گئے ہلاک ہو گئے فوت ہو گئے اور کوئی 23 افراد زخمی نے کئی بھی جو سیریس حالت نے. دعا کرو اللہ سارے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجے بلند فرمائے. اور اللہ ساڈی انہاں اداریاں نو انہاں گورنمنٹ دے اداریاں نو اللہ ہوش تے ناخن لین دی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں ایڈا کچھ ہونے باوجود ایڈے خاموش کیوں نے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہن یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کر رہے ہیں کون کروا رہے ہیں. لیکن اسی اپنے ادارے کو مطالبہ کرنے ہیں کہ خدا اس تو پہلے کے حالات پہلے کی طرح مزید بگڑن حالات کو کنٹرول کیتا جائے. اور ساڈیاں ایجنسیاں ایڈیاں ڈھیلیاں نہیں تے نہ ہی ایڈیاں بد دماغ تے بے وقوف نے کہ انہاں نوں پتہ نہ لگے. اور ساڈے پاکستان دے متعلق تے مشہور ہے ساڈی ایجنسیاں دے متعلق کہ جڑا جرم ہونا ہوندا ہے انہاں نوں پہلا پتہ ہوندا ہے. کیوں جی یہ پتہ ہے کہ نہیں تانوں سارے ادارے ماشاءاللہ ایڈے متحرک نے کہ اگر کسی جگہ کو کاروائی ہونی ہوتی ہے انہوں نے خبر پہلا پہنچ جاتی ہے. اگر خبر پہلا پہنچ جاتی ہے تو پھر کاروائی کیوں ہوتی ہے پھر بدامنی کیوں پھیل رہی ہے کیوں نہیں حالات کو کنٹرول کیتا جائے. اگر تو حکومت کو لا نوندا چکر ہے تو نہیں پڑھ کے مرو لا چھڑو ساری بھی جان چھوٹے بندے مروان دا کی کر لو گے حالات بگاڑن دا کی مقصد ہے.
قوم دے اگے یہ نام بنانا تو تل بیٹھی ہے جنہاں نے قوم دا جینا حرام کر چھڑیا، نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ ایمان محفوظ۔ اللہ ساڈے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ساڈے ملک کی سرحداں دی حفاظت فرما، اللہ ساڈے ملک دے حالات بہتر فرما، اللہ ساڈے اداریاں نو اللہ پوری ہمت اور توفیق دے نہ حالات کو کنٹرول کرن دی، اللہ انہاں دی مدد فرما جڑے تیرے دین نال مخلص نے، اللہ جڑے اس ملک نال مخلص نے، اللہ انہاں نو ہمت دے تاکہ حالات کو کنٹرول کرن، سب دیاں جاناں عزت مال محفوظ ہون، اللہ سب دے حال تے رحم فرمائے، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرمائے، دکھیاں دے دکھ دور فرمائے، تنگ دستیاں دور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت